السلام علیکم ویورس، ابھی میرے ساتھ ایک بھائی موجود ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کووڈ کی وجہ سے ان کے لائف پہ کیا اثر پڑے ہیں. السلام علیکم بھائی جان. السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے؟ الحمد للہ. آپ سنائیں، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام امجد علی. امجد علی. آپ کا تعلق؟ میرا تعلق سکردو سے. کردو سے. آپ گلگت بلتستان سے ہو. ابھی آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ یہاں پہ میں پڑھائی کر رہا ہوں. اچھا، آپ کا کون یونیورسٹی میں ہو یا کالج میں؟ میں یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں. اچھا، کون سے یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں؟ میں فیڈرل اردو یونیورسٹی میں. ماشاء اللہ. کون سا پروگرام ہے آپ کا؟ میرا بی ایس سی ایس کمپیوٹر. ماشاء اللہ. ٹھیک. ابھی ہم ایک کووڈ کی وجہ سے انٹرویو لے رہے ہیں، تو آپ بتائیں کہ کووڈ کی وجہ سے ابھی جو ایک پیڈیمک بنا ہوا ہے پورے دنیا میں، تو آپ کے لائف پر کیا اس کا اثر پڑا ہے؟ یہ وائرس کی وجہ سے تو پوری دنیا متاثر ہے. بالکل خصوصاً یہ اسٹوڈنٹس ان سے بڑا متاثر ہوا ہے. بالکل. اسٹوڈنٹ ادھر کووڈ کی وجہ سے اسکول اور کالجز بند ہیں. اس کی وجہ سے کلاسز بھی نہیں ہو رہی ہے. صحیح بات. اس لیے پڑھائی بہت متاثر ہو رہی ہے. اچھا، بالکل. ویسے بھی آپ لوگ کو بہت دور سے ادھر پڑھنے کے لیے آتے ہیں، پھر وہی ابھی ایک سلسلہ یہ ہونا کہ ادھر سے چھٹیاں ہوتی ہے، نہ گھر جا سکتے ہیں کیونکہ وہاں پہ بہت سردیاں ہیں اس سال. ہاں، وہاں پہ تو پھر سردیاں بھی بہت ہیں، اور اس کے علاوہ وہاں پہ نیٹ بھی نہیں چلتا، اور ابھی آن لائن کلاسز ہو رہی ہے، وہ بھی ریگولر نہیں ہوتی. پڑھائی بہت ضائع ہو رہی ہے اس کووڈ کی وجہ سے. بہت بہت شکریہ بھائی جان. السلام علیکم ویورس، میرے ساتھ ایک اور بھائی موجود ہے. ان سے پوچھتے ہیں کہ کووڈ کی وجہ سے ان کے لائف پہ کیا اثر پڑا ہے. السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام. بھائی جان، آپ کا نام؟ میرا نام احمد سلطان ہے. اچھا، آپ کا تعلق؟ میرا تعلق کے پشاور سے ہے. ماشاء اللہ. آپ یہاں راولپنڈی میں پڑھائی کر رہے ہیں؟ ہاں، میں سی ایس ایس کی تیاری کر رہا ہوں. ماشاء اللہ، بہت اچھا. ابھی سنائیں پیڈیمک کے حوالے سے آپ کے لائف پہ، ابھی جو کووڈ کی وجہ سے آپ کے لائف پہ کیا اثر پڑا ہے اب تک؟ بہت زیادہ اثر پڑا ہوا ہے. ایکچولی اٹس افیکٹڈ دا ہول ورلڈ، ناٹ اونلی می. کیونکہ ہمارا فرسٹ آف آل جو ایجوکیشن ہے وہ ویسے بھی بہت ویک تھی ہماری. ابھی یہ ہوا کہ جو آن لائن ہوا تو میجارٹی جو علاقے ہیں ہمارے، مطلب میں جہاں سے بلانگ کرتا ہوں وہ اتنا ڈیولپڈ نہیں ہے. تو اس کا یہ اثر ہوا کہ وہاں پہ انٹرنیٹ کی جو کیا کہتے ہیں انٹرنیٹ کی جو فیسلٹیز ہے وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں، اور ساتھ لائٹ کی بھی زیادہ فیسلٹیز نہیں ہے. تو یہ افیکٹ ہوا کہ مطلب وہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ موسٹلی افیکٹڈ وہی ہوئے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ وہاں پہ ہمارے ہاں اتنے ہاسپٹلز نہیں ہیں. جو کووڈ کے پیشنٹ ہیں وہ اس کو بہت بہت زیادہ پھر تکلیف ہو جاتی ہے. میں آپ کے اتنا ہائی لیول، آپ بھی ابھی ماشاء اللہ سے پڑھ رہے ہیں، میں آپ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے ایک اور کوشچن کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو کووڈ کا جو صورتحال بن رہا ہے، اس میں آپ کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کووڈ کا مطلب جو گورنمنٹ نے جو پالیسی بنائی ہے وہ آپ کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ آئی تھنک گورنمنٹ از ڈوئنگ ہز گریٹ. کیونکہ مطلب پاکستان ہے نا، پاکستان از اے پور کنٹری ایز یو نو، اور وہاں پہ بہت سارے مسائل ہیں. مطلب ہمارے میجارٹی طبقہ جو ہے وہ مزدور ہے. تو گورنمنٹ تو ٹرائی کر رہا ہے کہ مطلب وہ لاک ڈاؤن کرے، تھرو اسمارٹ لاک ڈاؤن کرے، اور وہ لوگ بھی افیکٹ نہ ہو جو کہ غریب ہے، جو کہ مطلب روزانہ مزدوری کرتے ہیں یا کیا کہتے ہیں ویجز پہ کام کرتے ہیں. تو ان لوگوں کو تو بہت زیادہ اثر ہوا ہے. اور ساتھ ہمارے ہاسپٹلز جو ہے میجارٹی ابھی جو ہر روز آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مطلب آج اتنے کیسز آ گئے، آج اتنے کیسز آ گئے. تو اس کا یہ مسئلہ ہوا کہ مطلب ہاسپٹلز پہ بہت زیادہ برڈن ہوا ہے. صحیح بات. بالکل. ابھی میں آپ کے بات سے ایگری کرتا ہوں نا، لیکن ایک بات یہ ہے کہ ابھی جو ہمارے ایجوکیشن سسٹم ہے نا، وہیں پہ مطلب کیا کہتے ہیں چھٹیاں کرتے جا رہے ہیں. اس پہ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہاں، مطلب آئی اپریشیٹ گورنمنٹ دو، لیکن ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ اگر وہ گورنمنٹ یہ کرے کہ جو لوگ پسماندہ علاقوں سے ہے، بیکورڈ علاقے سے ہے، ان لوگوں کو ایسی فیسلٹی دے کہ وہ اس کو پراپر ایجوکیشن ملے. کیونکہ میجارٹی بچے جو ہے نا ان کا مطلب یہ فریشیس ٹائم ہے وہ ضائع ہو رہا ہے. تو اگر ایس او پی کو فالو کر کے یہ لوگ انسٹیٹیوشن کھول سکتے ہیں پھر تو اچھی بات ہے. ادروائز یہ کرے کہ کم از کم ان بچوں کو مطلب اتنی فیسلٹی دے کہ وہ پراپر کلاسز لے اور پراپر اپنے سلیبس کو کنٹینیو کرے. تھینک یو بھائی جان، بہت بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. ویلکم. میرے ساتھ ایک اور بھائی موجود ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کووڈ کی وجہ سے ان کے لائف پہ کیا اثر پڑا. السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام. بھائی جان، سب سے پہلے مجھے آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام شبود اللہ ہے جی. ماشاء اللہ. آپ کا تعلق؟ میرا تعلق پردیش سے ہی. ماشاء اللہ. بھائی جان، ابھی جو کووڈ کی وجہ سے جو کورونا کا جو ایک لہر آیا ہے پوری دنیا میں، آپ کو پتہ ہے اس طرح پاکستان میں بھی یہی سچویشن ابھی چل رہا ہے. تو کورونا کی وجہ سے یا کووڈ کی وجہ سے آپ کے لائف پہ کیا اثر پڑا ہے اب تک؟
ٹھیک ہے جی. اوورآل تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن جو میرے پہ زیادہ بہت اثر ہوا ہے وہ میں اپنے ایجوکیشن کے حوالے سے بتاؤں گا کہ میرا اس سے مطلب ایجوکیشن جو ہے وہ زیادہ متاثر ہوا ہے, اس لیے کہ مطلب ہمارا پہلے فزیکل کلاسز ہوتا تھا تو ہمیں مطلب جو کنسنٹریشن ہے, ہمارا انٹریکشن ہے کلاس میں تو بہت زیادہ ہوتا تھا, اس طرح پریزنٹیشن اسکل جو ہے ہمارا وہ اس طرح مطلب امپروو ہوتا تھا. لیکن جب آن لائن کلاس اسٹارٹ ہوا ہے تو مطلب زیادہ تر ہمیں مطلب پڑھائی اس طرح زیادہ پروڈکٹیو بھی نہیں ہو رہا, تو مین اثر جو ہے وہ ہمارے اسٹڈی پہ وہ مطلب زیادہ اس طرح مسائل ہوا ہے. اچھا بھائی جان, آپ ابھی یونیورسٹی میں ہو؟ ہاں جی, میں یونیورسٹی ہوں, میں بی ایس سی انگلش تھرڈ سیمسٹر کا. ماشاء اللہ, کون سی یونیورسٹی میں آپ؟ میں جی اپنا اپر تیر ہے میں ہی پڑھتا ہوں, لیکن اب یہاں پر آیا ہوں ایک لینگویج سینٹر ہے اس کو جوائن کرنے کے لیے. اچھا ماشاء اللہ, تو یہی ہے نا کہ کورونا کی وجہ سے آپ لوگوں کے اسٹڈیز پہ بہت زیادہ افیکٹ پڑے. جی بہت زیادہ اثر پڑا ہے اس پہ. بھائی جان بہت بہت شکریہ آپ کا, اپنا خیالات. تبھی 3 اور بھائی موجود تھے, ان سے پوچھتے ہیں کہ کورونا کی وجہ سے ان کے لائف پہ کیا اثر پڑا ہے. تو سب سے پہلے السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام بھائی جان. آپ کا نام؟ محمد افضل. السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ معینت زبردست خان. ماشاء اللہ, السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ شفایت اللہ. اچھا, آپ تینوں کا تعلق کہاں سے؟ گلگت بلتستان کے علاقے ضلع دیامر سے ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, ہم بھی گلگت بلتستان سے ہی. تو ہمارے گلگت بلتستان کے 3 اور بھائی موجود ہیں, ہم ان سے پوچھتے ہیں. بھائی جان سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کووڈ کی وجہ سے ابھی جو پورے دنیا میں پتہ ہے, ہم سب کو پتہ ہے کووڈ کا ایک لیئر آیا ہوا ہے, اس کی وجہ سے آپ لوگوں کے لائف پہ کیا افیکٹ پڑا ہے؟ بھائی جان ڈائریکٹلی ہمارے ذاتی طور پہ لائف پہ تو کوئی اثر نہیں پڑا ہے, لیکن کووڈ-19 کی وجہ سے پوری دنیا کا کاروبار, بالخصوص پاکستان کا کاروبار تو بالکل ڈسٹرب ہے. کاروبار کے علاوہ جو تعلیمی ادارے, بالکل بالکل سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ تعلیمی اداروں کا ہے. تو جب سے یہ کورونا سٹارٹ ہوا ہے, کورونا کی وجہ سے تعلیم تباہ و برباد ہو گئی, اس لیے ہمیں بڑا مسئلہ ہے تعلیم کی, کیونکہ ہم بیک ورڈ ایریا میں رہتے ہیں. ہمارے سارے جتنے بھی اسٹوڈنٹ گلگت بلتستان کے ہیں وہ ادھر ڈاؤن کنٹری میں ہوتے ہیں, تو ان کے لیے بڑے مسائل کا سامنا ہے. تو ہم وزیر تعلیم صاحب سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ دیگر جتنے بھی مارکیٹس ابھی کھلے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بھی کھلا ہونا چاہیے, یونیورسٹیز, اس کے بعد کالجز, سکولز, یہ سب کچھ بھی ایس او پیز کے تحت کھلا رہنا چاہیے. بالکل بالکل, سب سے مین پوائنٹ یہی ہے نا کہ دور دراز کے علاقوں سے جو لڑکے ادھر پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے سب سے ڈفیکلٹیز یہی ہوتا ہے, کیونکہ ابھی ہمارے وہاں پہ سردیاں بھی بہت زیادہ ہیں, تو وہ ادھر جا بھی نہیں سکتے ہیں. ابھی ادھر تقریباً یونیورسٹیز کے آج کل جو گورنمنٹ کے جو ہاسٹلس ہیں وہ سارے بند بھی ہو گئے, تو ہماری ادھر ہاسٹل کے بھی مسئلے ہیں, مطلب اتنے مسائل ہیں. اس کی وجہ سے ابھی گورنمنٹ نے جو ایجوکیشن نظام بنایا ہے ان کو تقریباً انہوں نے ہر مہینے کے بعد وہ لوگ بند کرتے ہیں. ابھی مارچ سے لے کر ابھی کیا کہتے ہیں اکتوبر ستمبر تک بند کیا ہوا تھا, ابھی پھر بند کیا ہے. اللہ کرے یہ کھل جائے تو ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت آسانی ہوگی. بھائی جان آپ کا کیا خیال ہے کہ کووڈ کی وجہ سے آپ کے لائف پہ کیا اثر پڑا ہے؟ بھائی جان کورونا کی وجہ سے پہلے ادھر آئے تو ہم ادھر کاروبار کرتے تھے, لیکن اس وقت تو کاروبار بند ہوا. اچھا, بیسیکلی آپ کاروبار کرتے ہیں آپ؟ ہاں. کون سا کاروبار ہے؟ میں سٹون کا کاروبار کرتا تھا. جو ادھر آئے تو جمع سٹون, اچھا, تو ادھر جو کسی گلگت بلتستان سے مال ادھر لایا تو پھر ادھر جو گاہک زیادہ تھے اس وقت کوئی لینے کے لیے تیار نہیں تھے. صحیح, تو آپ کے کاروبار میں بھی اس کا افیکٹ پڑا ہے؟ ہاں, کاروبار میں سخت افیکٹ پڑا ہے. جی بالکل. السلام علیکم بھائی جان, آپ کے لائف پہ کورونا کی وجہ سے کیا افیکٹ پڑا ہے؟ اسپیشلی بھائی یہ ہے کہ کورونا کی وجہ سے جو سب سے زیادہ افیکٹ ہوا ہے وہ تعلیمی ادارے ہیں. آپ کو بخوبی علم ہے, اور اس سے گلگت بلتستان اور دیگر دوسرے علاقے سے آنے والے لوگوں کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہے, کیونکہ وہ اب اپنے گھر بھی نہیں جا سکتے. 1 مہینے کے بعد ایڈمیشن کا بھی مطلب سپیز کے تحت ادارے کھول دیے جاتے ہیں, کبھی کلوز کرتے ہیں. تو اس لیے بہت بڑا جو ایشو ہے وہ اسٹوڈنٹ کا ہے باہر سے جو یہاں آ کے پڑھتے ہیں. تو لہٰذا اس کا سلیوشن یہ ہے کہ ہمارا مطالبہ بھی یہی رہا ہے کہ اس کو جلد از جلد سپیز کے تحت کھولا دیا ہے. بالکل, آپ تینوں کو بہت بہت شکریہ میرے لیے ٹائم دینے کا, میرے چینل کے لیے ٹائم دینے کا. ابھی ایک آپ تینوں سے ایک میسج دینے کے لیے ابھی ہمارے جو ویورز دیکھنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے آپ کو کوئی اسپیشل پیغام ہے؟ بس یہی تعلیم کے حوالے سے پیغام ہے کہ جلد از جلد تعلیمی ادارے اور ہاسٹلز جو پنجاب میں خاص کر, کیونکہ ہمارے لوگ سارے ادھر ہیں, یہ کھلنا چاہے. اس کی وجہ سے نظام تعلیم تباہ ہوا تو پھر سمجھو کہ تعلیم نہیں ہے تو کچھ نہیں. بالکل بالکل, بیسک چیز ایجوکیشن از بیسک, تو بیسک چیز جب تعلیم تباہ ہو جاتی ہے تو پھر ہم کسی چیز کے نہیں رہیں گے. صحیح بات. آپ کا کوئی پیغام؟ نہیں, تو بہتر یہ ہے کہ تو کاروباری کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا ادھر, تو بہتر یہ کاروبار کھل جائے. بالکل بالکل. آپ کا کوئی پیغام اسپیشل پیغام یہ ہوگا کہ ایس او پیز کو فالو کریں لوگ, اور جلد از جلد اس بات کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں کہ ہمارے ادارے جو ہیں کلوز ہونے کی وجہ سے ہمیں بہت نقصان کا سامنا پڑا ہے.
और भाई मौजूद हैं, हम इनसे पूछते हैं कि कोविड की वजह से इनकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम साहिब निज़ाम है अच्छा माशाल्लाह। आपका ताल्लुक? और मेरा ताल्लुक अपर चित्राल मस्तूज से है। अच्छा, अभी आप यहाँ रावलपिंडी में क्या काम करते हैं? बस हम सर्दियाँ गुजारने के लिए इधर आते हैं। अच्छा, वैसे भी बेसिकली आप जॉब करते हैं? नहीं, मेरी टूरिज़म की कंपनी है अपनी। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। तो भाईजान हम एक इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आपसे पूछते हैं कि कोविड की वजह से आपके लाइफ पे क्या असर पड़ा आप तक? कोविड की वजह से मेरी लाइफ तो ज़ाहिर सी बात है टूरिज़म ही से चलती है, और टूरिज़म सेक्टर पे हम काम करते हैं, तो इसमें टूरिज़म पर ये बहुत बड़ा असर हुआ इसकी वजह से। कोई ज़्यादा टूरिस्ट फॉरेनर कोई एक्सपीडिशन के लिए नहीं आए, कोई मतलब कल्चर टूर के लिए नहीं आए। ये सबसे बड़ी मेरे हिसाब से मुतासिर हुई टूरिज़म सेक्टर इसमें। तो जो ऑलरेडी जो लेस लोग हैं वो तो मतलब पूरी उनकी ज़िंदगी भी इसी तरह सही नहीं हो रही है, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता इस कोरोना की वजह से, क्योंकि कई दिनों से कारोबार बंद है और कई दिनों से स्कूल्स वगैरह बंद है, तो इसी वजह से बहुत मुतासिर हुई है इसमें। तो मैं आपसे एक और छोटा क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि ये गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है कोरोना की वजह से, आपको गवर्नमेंट से कोई शिकायत है तो आप बता सकते हैं? गवर्नमेंट तो स्टेट है ना, स्टेट के अंडर हम हैं, तो ज़ाहिरी बात है जो भी स्टेट कहेगा हम उसके फॉलोवर से फॉलो करना पड़ेगा, तो इस पर कुछ नहीं कह सकते। भाईजान आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें वक्त दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपका नाम? इसकलैन। अच्छा, आपका ताल्लुक? जी इसकरदू से। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। आपका नाम? मेरा नाम कामरान, मोहम्मद कामरान। और आपका ताल्लुक? मेरा भी इसकरदू से। अच्छा भाईजान, हम एक इंटरव्यू ले रहा था कोविड की वजह से, जो लोगों के ऊपर बहुत सारे इफ़ेक्ट पड़े हैं हमारे ज़िंदगी के ऊपर, तमाम शोबे से ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से, चाहे जो कारोबार करते हैं, चाहे वो स्टडी करते हैं, उनके लाइफ पे ऊपर असर पड़े। अभी कोरोना की वजह से अब तक आपके लाइफ पे, आप दोनों के लाइफ के ऊपर क्या असर पड़ा है? जी कोरोना का सबसे ज़्यादा असर स्टूडेंट पे पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बाकी तो इतना नहीं हो रहा है, बाकी सब खुल रहे हैं लेकिन स्कूल नहीं खुल रहे। सही बात है। गवर्नमेंट को चाहिए कि जल्द से जल्द स्कूल खोले, क्योंकि ऑनलाइन क्लास कुछ फ़ायदा नहीं दे रहे। सही बात जब अगर नेट ना हो तो पूरा ज़ाया हो जाता है, नहीं हो सकता प्रॉपर। है। वैसे भी आपका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान के क्या कहते हैं स्कर्दो से ताल्लुक है, तो वहाँ पे सिर्फ इस काम का नेट चलता है मुझे? इस काम का नेट चलता है, बहुत स्लो चलता है, फिर वो बाकी वो वाईफाई का इतना और तकरीबन नेट का इतना फैसिलिटीज़ भी नहीं है वहाँ। बिल्कुल कुछ भी नहीं है। अच्छा भाईजान, आपके लाइफ के ऊपर इस कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से क्या इफेक्ट पड़ा है अब तक? वैसे कोरोना ने तो पूरे दुनिया को हिला के रख दिया है, और हमें सबसे ज़्यादा जिस मुतासिर किया वो एजुकेशन को मुतासिर किया है उन्होंने। यही हम वैसे भी गिलगित बाल्टिस्तान से, वहाँ नेट का निज़ाम ही कुछ भी नहीं सही बात, है। जब हम इधर पिंडी में आ जाते तो रोड का मसला है, बाई एयर जो आप देख सकते हैं बिल्कुल, कितने बहुत किराए expensive बहुत है। एक्सपेंसिव, हर कोई ये इफेक्ट नहीं कर सकता। बिल्कुल तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो सर्विस है इंटरनेट सर्विस, ये 2020 आ गए, जदीद दौर है, दुनिया कहाँ से कहाँ जा रहा है, अभी उधर नेट सर्विस नहीं है, उनको अच्छी तरह करना चाहिए। और ये एजुकेशन जो स्कूल है उनको खोल देना चाहिए, बाकी सब कुछ है, एजुकेशन का क्या मसला है वही नहीं है। अभी बेसिक बात यही है कि ये दोनों भाई ने बताया कि क्योंकि ये नार्दर्न एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हम भी उधर से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारा भी मसला ये है कि हाँ, यहाँ पे हम इतने दूर दराज इलाकों से यहाँ पे आते हैं, लेकिन यहाँ पे आके यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूलें सब कुछ बंद है। हमारा तकरीबन 80% स्टूडेंट्स यहाँ पे आके पढ़ते हैं, तो हमारे गवर्नमेंट से यही मुतालबा है कि इंस्टीट्यूट को जल्द से जल्द खोला जाए, और हमारे स्टूडेंट के लिए, हमारे जो गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल एक क्या कहते हैं फैसिलिटीज़ रखना चाहिए कि उनके लिए एक बाकायदा, क्योंकि हमारे वहाँ से जब लोग इधर से जहाँ छुट्टियाँ के लिए जाते हैं, वापस आने के लिए तकरीबन हमारा हफ़्ता 2 हफ़्ता हमारा रोड्स ब्लॉक होते हैं। इसकी वजह से हमें बहुत मुश्किलात होता है। उस नेट फैसिलिटीज़ तो पूरी दुनिया को पता है, वहाँ पे इस काम के अलावा कुछ चलता नहीं है, तो फैसिलिटीज़ भी हमारे स्टूडेंट के लिए बहुत मसला है, जीबी के लिए। ओवरऑल अभी दोनों भाइयों का भी आप लोगों ने इज़हार ख़याल सुना, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने मुझे टाइम दिया।